ویلکم بیک ناظرین لانڈی میں ایک افسوسناک واقعہ رپورٹ ہوا ہے جس میں سوتیلے باپ نے 8 سالہ بچی کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ بچی 25 سے زائد فیصد جو ہے وہ جھلس گئی ہے۔ یہ معاملے کے پیچھے کیا معاملات ہیں، اس کے اوپر کیا تفتیشی پولیس نے چیزیں سامنے آئی ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ہمارے رپورٹر کاشف نعیم ہیں کرائم، جنہوں نے ہمیں ابھی اس وقت ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا۔ بہت شکریہ کاشف تھوڑا ڈیٹیلز بتائیے گا، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا، ہے کیا معاملہ؟ جی یہ واقعہ 16 فروری کو جو ہے لانڈی کے علاقے 36B میں پیش آیا تھا، جی، جہاں ایک ظالم باپ نے جو ہے اپنے سوتیلی بیٹے کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دیا، اور اس کی والدہ کو اس نے دھمکی دی کہ اگر وہ پولیس یا کسی دیگر محکمے کے پاس اس واقعے کی اطلاع دینے گئی تو وہ بچی کو مار ڈالے گا۔ تاہم جو ہے جی کاشف نہیں تاہم بچی کی ماں جو ہے وہ اس نے اپنی مدد آپ کے تحت کبھی انڈس اسپتال اور کبھی سول اسپتال کے بنس وارڈ میں جو ہے اپنی 8 سالہ بیٹی وانیہ کا علاج کرواتی رہی۔ تاہم آج جو ہے بچی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بچی ہے، جبکہ ملزم جو ہے طارق وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں جب ہماری بات ہوئی ہے ایس پی کورنگی حسن سردار سے، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے واقعی کا مقدمہ درج کر لیا ہے، تاہم ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے۔ اچھا کاشف نہیں، تفتیشی پولیس یہ بتا پا رہی ہے کہ یہ اتنا جنونی کیفیت میں یہ سوتیلا باپ کیوں پہنچا، اتنا ظلم کیوں کیا گیا، وجوہات سامنے آئیں؟ تفتیشی پولیس نے جو مقتولہ کی والدہ سے جو بیان لیا ہے اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ 16 فروری کے روز متوفیہ جو ہے وانیہ ٹیوشن پڑھ کر جب اپنے گھر داخل ہوئی تو باپ گھر میں پہلے سے موجود تھا، اور جو ہے ملزم طارق نے بچی کو جو ہے تیز لہجے میں اپنے پاس بلایا، جس پر بچی تھوڑی سی جو ہے وہ خوفزدہ ہو گئی اور وہ اپنی والدہ کی جانب بھاگ کر گئی، جس پہ جو ہے وہ ملزم طارق طیش میں آ گیا اور اس نے جو ہے بچی کو مارنا شروع کر دیا۔ اسی دوران جو ہے اس نے پیٹرول چھڑک کر اپنی سوتیلی بیٹی کو آگ لگا دیا۔ کاشف نہیں، پولیس یہ بتا رہی ہے یہ تشدد کا یہ پہلا واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی تشدد کا نشانہ بنایا کرتا تھا کچھ اس طرح کی چیز؟ دیکھیں پولیس اس سلسلے میں کیا بتائے گی، پولیس میں جو اسپیشل برانچ کا جو نظام ہے وہ ناپید ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اس قسم کے واقعات اسی دن ہی یہ رپورٹ ہونا تھے۔ اگر پولیس کی اسپیشل برانچ بحال ہوتی تو جو ہے یہ واقعہ 16 کو اگر واقعہ ہوا تھا تو 17-18 کو پولیس کو جو ہے وہ رپورٹ ہو جانا چاہیے تھی، لیکن پولیس کے جو ہے اسپیشل برانچ کے سسٹم جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اسپیشل برانچ کے لوگ وہ گلی گلی میں ان کے بندے ہوتے ہیں، مخبر ہوتے ہیں، اور وہ ایک ایک واقعے کی اور ایک ایک اس کی اطلاع دے رہے ہوتے ہیں، مگر اس معاملے کے اندر نہیں دیکھا گیا معاملہ۔ تو اب پولیس کتنا اطمینان کا اظہار کر رہی ہے کہ جی ہم ملزم کو پکڑ لیں گے، کیا پھر ہم یہ دیکھتے رہیں گے کہ ایک ملزم فرار تو پھر فرار ہی ہے وہ؟ جی پولیس دعویٰ تو کر رہی ہے کہ ہم جو ہے ملزم طارق کو گرفتار کر لیں گے، اور جو ہے متوفیہ کی والدہ کی روشنی میں پولیس نے تفتیش بھی شروع کر دی ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ملزم طارق نے 2 سال قبل ہی مذکورہ خاتون سے دوسری شادی کی تھی، اور جو ہے اس خاتون سے طارق کو بھی ایک بیٹا ہے، لیکن یہ جو متوفیہ ہے وانیہ، یہ جو ہے اس کی بیوی کی پہلے شوہر سے تھی۔ تو اس سلسلے میں بھی پولیس تفتیش کر رہی ہے کہ آیا کہ دونوں میاں بیوی میں کوئی رنجش تھی یا کوئی اور وجوہات تھی، لیکن جو ہے وہ کاشف یہ بھی بتائیے گا کہ والدہ نے کیوں پولیس کو مکمل تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا کہ اس میرے شوہر نے جو ہے وہ جلایا تھا؟ دیکھیے اولاد تو ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے، اب جو ہے وہ والدہ جو ہے وہ محبت میں اور اپنے شوہر کے ڈر سے، کیونکہ طارق نے جو ہے اس کو اس قدر ڈرا دیا تھا کہ اگر وہ پولیس یا کسی دیگر محکمے کے پاس یا محلے والوں کے پاس بھی اگر اس واقعے کی اطلاع دی تو وہ اس کو مار دے گا۔ بہت شکریہ کاشف نعیم تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ بات یہ ہے کہ اب جو دیگر ادارے ہیں کم سے کم اب ہوش کے ناخن جو ہے وہ لے لیں، اس کے اوپر پروگرام اور آواز اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک
معصوم جان چلی گئی ہے جان سے کم اس طرح کی صورتحال ہم دیکھنا چاہیں گے کہ بنے کہ ملزم گرفتار ہو اور اس سے پوچھا جائے کہ یہ تم نے جو ظلم کی انتہا کی ہے اس کے اوپر جو سزا و جزا کا عمل ہے وہ سامنے آنا چاہیے، کیونکہ کس قدر ظلم کی انتہا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ ایک معصوم بچی جس کے اوپر یہ ظلم ہوا ہو وہ کسی سے بتا نہیں پا رہی ہو، اس کی والدہ مجبوری میں آ کر نہیں بتا پا رہی ہو، تو اس پوری صورتحال کے اندر کہاں مجبور خاتون کس طرح مجبور ہو رہی ہوگی۔ یہ بہت ساری تکلیف دہ معاملات ہوتے ہیں ناظرین جو اس وقت ڈومیسٹک وائلنس جس کے اوپر ہم بات اکثر کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا خاتمہ کب ممکن بنے گا، کب حوصلے آئیں گے اور کب کھل کے یہ چیزیں جو ہیں اس طرح کے شفاق لوگ جو ہیں اس معاشرے کے اندر جو ہیں وہ ختم ہو سکیں گے یا ان کے ذہن درست ہو سکیں گے۔ یہ سوال ہی ہے جو اکثر ہم اپنے پروگرام میں اٹھاتے دکھائی دیتے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کی دردناک جو کہانیاں ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہوتی۔ ناظرین پروگرام کا جو وقت ہے بہرحال اب اس کا اختتام ہوا جاتا ہے۔ میزبان رضا کو دیجیے اجازت، ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔